سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جو بھی انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ لکھ کے آ جائیں، پھر بیک اسٹیج سے دقت آ جا رہی ہے مجھے بار بار. اسٹوڈنٹ بھائی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. مفتی صاحب، آپ انجینئر علی مرزا کے ساتھ ساتھ میں کیا اہل حدیث کا بھی رد کر رہے ہیں؟ تو ایک چار میں نے تو اصحاب الحدیث کا پورا منہج بیان کیا ہے. نہیں، میں آج اہل حدیث جو سلفی انڈیا میں کہلائے جاتے ہیں، جو چار مسلک میں کسی ایک تقلید کی. آپ سلفی ہیں؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیں، بہت اچھا، مبارک ہو آپ کو. آپ اصحاب الحدیث کے منہج کے اوپر عمل کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرن. آگے چلیں بھائی. تو یہ تو نہیں مفتی صاحب، میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ صاحب جانا مت کہ میری اس بات کو شروع میں جو میں نے تمہید باندھی تھی اس کے بغیر اگر کوئی آدمی آ کر رد کرے گا تو وہ ناانصافی کرے گا، میرے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، علم و دیانت کے ساتھ بھی. میں نے صرف روایت کا دفاع کیا ہے اور انجینئر کے خلاف. باقی اگر آپ روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اصحاب الحدیث کے منہج پر ہیں. ابھی ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی میں سلفی ہوں. میں نے کہا اصحاب الحدیث کے منہج پر عمل کرو، وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے، کیا مسئلہ ہے؟ چلے بھائی، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ایکس انجینئر اسٹوڈنٹ کے تعلق سے ایکس پہ ہونے لگے. ٹھیک ہے جی. وہ حضرت مجھے ایک بات یاد آ گئی ایکس کے نام سے کہ جدوں میں پہلا سی میں بھی اسی دا چیلا سی، آج میں وہ ہوں اس کے پیو کا بھی پیو ہوں. تو جی بھائی، ایکس انجینئر اسٹوڈنٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں تو صرف جو ہے اس چیز کو اکنالج کرنے کے لیے اور آپ کے لیے کچھ تعریف کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آمین. اور پاکستان میں یہ جو ایک اس کو میں اب تو یہی کہوں گا فتنہ، اس نے بہت زیادہ یعنی پر پھیلا لیے تھے. میں بیسکلی دیوبندی ہوں اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ ہمارے اندر نا انفارچونیٹلی ہیومن کے اندر، ہم انسانوں کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جب کسی دوسرے کی جو ہمارا کہہ لیں مخالف کہہ لیں یا اوپوننٹ جو بھی ہے، اس کی جب کوئی تیسرا برائی کرتا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں. تو برائیاں تو میں بڑا شوق سے جو ہے نا سننا شروع ہو گیا، اور میرے جیسے اور بھی بہت سے جو ایکس انجینئرس کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ اس وجہ سے ہم لوگ سننا شروع ہوئے تھے. اسٹاف میں اس وجہ سے آئے تھے کیونکہ ایک تو انہوں نے جو اپنا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے نا بتانے کا، ایک تو سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کیا، جو احادیث کہ وہ ان کے جو اسکرین شاٹس میں ساتھ ساتھ بات کرتے ہوئے جو ان کا تھا ویژولز وہ بڑے اچھے تھے. ٹھیک ہے، ہمیں لگا کہ ہاں یار ہر بات جو ہے وہ قرآن و سنت سے بندہ کر رہا ہے، نمبر 1. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ایکسپوز کیا، کچھ چیزوں کو، جو غلط روایات اور جو ایگزیجریشن بہت زیادہ، خاص طور پہ میں کسی فرقے کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن جو بریلویوں نے اور شیعہ ازم نے، انہوں نے جو بہت زیادہ کیا ہوا تھا، اس کو انہوں نے جب ایکسپوز کیا نا، جس طرح مطلب وہ کتب اڑ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بابے ادھر سے آئے انہوں نے کیچ کر لیا، مطلب اس قسم کی جتنی بھی باتیں وہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں لگا کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، رانگ نمبر نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ چیزوں میں جو سب سے پہلا ہمیں دھچکا لگا تھا وہ تب لگا تھا جب مفتی طارق مسعود صاحب جنم پہنچ گئے اور یہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا. تو ہمیں تھوڑا سا ہوا کہ نہیں یار یہ لگتا ہے رانگ نمبر ہے، کہ یہ کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے، وہ اس کمرے سے کیوں نہیں نکلتا یہ بندہ. اور پھر اس کے جی بولیں جی. اچھا اس کے بعد، سوری میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو بیٹھتا نہیں، دوسرا پھر یہ کہ فرقہ واریت کا سب سے پہلے یہی کہتا تھا کہ فرقہ واریت جو ہے وہ نہیں، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور سب یہ فرقے غلط ہیں، سب فرقے غلط ہیں. لیکن سب سے زیادہ فرقہ واریت اسی بندے نے جو ہے وہ پھیلائی ہے، کیونکہ یہ چیز میں آپ کو پاکستان کی حد تک بتا سکتا ہوں، پہلے بہت زیادہ اپ تھی، پھر ڈاؤن ہو گئی تھی، پھر یہاں پہ اتنی زیادہ فرقہ واریت کی باتیں نہیں ہوتی تھیں. ایون ہمارے جو شوز ہوتے ہیں ٹی وی پہ، رمضان ٹرانسمیشنز، یہ وہ، اس میں سارے اکٹھے بیٹھنا شروع ہو گئے. تو ہمارے دوبارہ سے یہ چیز اٹھنا شروع ہوئی، اور اس میں جو ہے نا یہ بندہ صف اول میں تھا کہ اس نے جو ہے نا یہ کام شروع کیا. یہ چیز تھوڑی سی کلک کی. صحیح کہی ہے کہ جسے کہنا گڑے مردے اکھاڑنا. ایک چیز ہے وہ اکیڈمک ڈسکشن ہوا، اس میں کچھ ہیٹڈ ڈیبیٹس بھی ہوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا گیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کام کیا کہ اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ، اور وہ سارے کے سارے ڈسکشنز دوبارہ لا کر سامنے رکھ دیے.
تو اصل میں کیا ہوتا ہے, میں نے اسی لیے پچھلی جو اسٹریم تھی جو رینڈ کارپوریشن میں, اس کا مقصد کیا تھا, اس میں یہی تھا کہ بھائی وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ آپ آپسی جھگڑوں میں فرقہ واریت میں لگے رہیں, تو ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو اس چیز کو ختم نہ ہونے دے. بس یہ بات ہے. تو آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے. مفتی صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیں اتنا یہ چیز ہو گئی تھی کہ مطلب میں اپنی مسجد میں دیوبندی لڑکوں کو رفع یدین کرنا شروع ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مطلب وہ نمازیں ملا کے پڑھنا شروع ہو گئے, جو کہ میری مطلب کہ میں آئی ایم 39 ایئرز اولڈ, اور میں نے کبھی بھی بغیر کسی ریزن کے نمازوں کو نہیں ملایا تھا, لیکن اس نے ان چیزوں کو اتنا وہ کیا, کچھ ایسی چیزیں جو ہم لوگ آلریڈی اس پہ بات ہو کے وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد نئی جو جنریشن ہے نا اس کو انہوں نے اس کو دوبارہ پک کرنا شروع کر دیا, حالانکہ وہ اس کے فالوور بھی نہیں ہے. یعنی کہ یا تو ہونا کہ وہ ہوں انہیں مالکی یا شافعی جو ہوں جو اس کو فالو کریں, پورا اس کو بھی نہیں فالو کر رہے ہیں وہ دیوبندی یعنی کہ سوری حنفی, اور وہ جو ہے نا کچھ ادھر سے اٹھا رہے ہیں کچھ ادھر سے اٹھا رہے ہیں. تو یہ وہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات چل رہی تھی, تو اس نے بھی جو ہے نا وہ کلک کیا. پھر پیلسٹائن کا معاملہ آیا, وہاں پہ وہ آئرن ڈوم کو پتہ نہیں وہ رحمت اللہ حفظ اللہ کیا کہتا ہے وہ اور اس طرح کی چیزیں مطلب اس نے کہنا شروع کر دی کہ ہم لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. لیکن آخری بات ہے کہ میرا دل یہ کہتا تھا کہ یار یہ جب تک بریلویوں کے اس طرح کر رہا ہے ٹھیک ہے, شیعہ ازم میں وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, جس دن یہ دیوبندیوں کے ہاتھ چڑھے گا نا تو اس دن یہ رل جائے گا, یہ میرا دل کہتا تھا لاشور میں. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ لیکن اور ہوا یہی کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس کی ایک ایک بات کو ایکسپوز کیا, جو آپ کی لاسٹ ٹرانسمیشن تھی اس میں عمران صاحب علامہ مولانا عمران صاحب, اور خاص طور پہ میں نام لوں گا مفتی ربیع صاحب کا, پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا, لیکن انہوں نے جس طریقے سے وہ ایک ایک قرض وہ بتا رہے تھے نا کہ یہ بھی اس کا مجھ پہ قرض ہے, یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جواب دے, مطلب انہوں نے تو بالکل ختم ہی کر دی بات. بالکل آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا, ویل ڈن, 110 آؤٹ آف 10 ہے. اور ایک چھوٹا سا گلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا نیچے گرانے کے بعد, اتنا اس کو نیچے گرانے کے بعد پھر وہ اتنا اٹھا, مطلب رینڈ کارپوریشن والے بھی کہتے ہوں گے کہ یار آپ نے اس کے ساتھ مطلب وہ کہتے ہوں گے یار ہمیں یہی ملا تھا بندہ کہ اسی کو ہم اٹھائیں گے اور اسی کو فنڈ کریں گے. سر فنڈنگ ونڈنگ کوئی نہیں ہے, اس کو پیسے ویسے وہ نہیں دیتے, اتنا اس کو نہ اٹھائیں پھر دوبارہ. نہیں ہم نے قطعاً فنڈنگ کا کوئی الزام نہیں لگایا ہے, میں آج بھی اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رینڈ کارپوریشن کی جو رپورٹ ہے اس کا ڈسکرپشن میچ کرتا ہے, دیٹس آل. یہ ان کا بھی لیول ہوتا ہوگا. ہاں بس ڈسکرپشن, اب وہ کیا ہے وہ لیول وہ جانے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ اب یہ دیوبندیوں کے خلاف بولنے لگا تو ہم فوری طور پر میدان میں آ گئے. نہیں, یہ تو بہت دن سے بول رہا ہے, پتہ نہیں کتنے سال سے بول رہا ہوگا, 2017 سے 18 سے, کب سے, یا بلکہ 10-15 سال ہو گئے ہوں گے جب سے بول رہا ہے, سبھی فرقوں کے تعلق سے بولتا ہے. آج 2024-25 میں جا کر کیا ہوا, وہ یہ ہوا کہ ہم نے آہستہ آہستہ وہ ایوولوشن دیکھا جدیدیت ماڈرنزم کی طرف. ایسا نہیں کہ ہم ایک دم آ گئے, بلکہ مجھے یاد ہے کہ آج سے ایگزیکٹ ایک سال پہلے کی میری ایک ویڈیو ہے, اس میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب نہایت ذہین و فتین شخصیت ہیں, اور اب آپ نے جو کچھ کہنا تھا فرقوں کے تعلق سے وہ کہہ لیا. اب آپ دوسرے میدان میں بھی آئیں, مثلا آپ اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر اب آپ بات کریں. اور اب انہوں نے فوراً نارسسزم کی تو بیماری ہے. میں نے جو ویڈیو بنا دی پلانٹ ارتھ پہ کسی نے نہیں بنائی اسلام کے دفاع میں, میں نے الہاد کے اوپر جو کام کیا پلانٹ ارتھ پہ کسی نے نہیں کیا. او بھائی اب ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا ہوگا وہ تو ہم نے دیکھا نہیں, وہ ہم نے ڈھونڈا بھی ملا نہیں, لیکن اگر 2-4 ویڈیوز ہوں گی تو آپ اس موضوع پر آئیے. میں نے پچھلے سال کہا تھا, چونکہ میں اس وقت تک کے حسن ظن میں تھا کہ چلو شاید ایک آدمی سمجھ جائے, سدھر جائے. پھر اس کے بعد یہ آئرن ڈوم والا مسئلہ ہوا, فلسطین کا مسئلہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے جو ہے ریاست اور جو مسجد کی جو سیپریشن ہے اس کی بات کی, باتیں کھلتی چلی گئی کہ یار یہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے. تو تھوڑا سا آپ نے جب, اچھا رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی, تو ہم نے جب بہت ساری ویڈیوز سامنے لنک کیا تو بات بالکل 2-4 کی طرح واضح ہو گئی. اس لیے نہیں ہے کہ یہ دیوبندی کے خلاف بول رہے تو ہم میدان میں آ گئے, یہ تو کب سے علماء دیوبند کے خلاف یا علماء بریلی کے خلاف یا دیگر علماء کے خلاف کب سے بکواس کر رہے ہیں. تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا, ہم کسی یعنی مکتب فکر کے دفاع میں نہیں آئے ہیں, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. جی بالکل, آپ کی وہ جو پچھلی والی ٹرانسمیشن تھی اس میں سب سے اچھی بات یہی لگی کہ جب اسٹوڈنٹس آئے انجینئر کے اور انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ وہ 1.5 گھنٹہ اسکپ کیا اور آپ نے صرف آدھا گھنٹے کی بات کا جواب دیا, تو آپ نے بہت ہی ایکسیلنٹ جواب دیا کہ بھائی اگر میں اس کی 1.5 گھنٹے کی ان بکواسیات کا بھی جواب دیتا تو وہ ایک سلسلہ چل پڑتا اور فرقہ واریت کو مزید ہوا ملتی. تو وہ ایکسیلنٹ, ویری گڈ, آپ کی فالوئنگ سر
بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ مزید زیادہ آنے کی ضرورت ہے. مطلب میں نے آج ہی بصالت کو سبسکرائب کیا ہے, اور یہ جتنے جن کا نیچے لکھا ہوا تھا میں نے سب کو سبسکرائب کیا ہے. ان کی روسٹنگ بھی بصالت بھائی کی اچھی لگی. تو آپ لوگوں کو سوشل میڈیا میں تھوڑا سا زیادہ آگے آنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم لوگوں کو, جن لوگوں کو نہیں پتا, ہم لوگوں کو وہ شارٹس میں وہی آگے الگوریتم میں آتا ہے. تو ہمیں آپ لوگ چاہیے, آپ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جزاکم اللہ خیرا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے تو ہم تھوڑا بہت زیادہ اور ٹائم نکال لیں آپ لوگوں کے لیے. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے بھائی, اجازت لیں گے آپ سے, اور اب آگے بڑھتے ہیں ہم. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت